بل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان بچانے کی شکلیں ہیں، کچھ کام ایسے ہیں اگر بندہ وہ زندگی میں کام کرتا رہے نا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ وہ 7 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ بندہ نیک لوگوں کے پاس اس کی اٹھک بیٹھک ہو، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اور جن کے پاس بیٹھنے سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ دوسری وہ بتاتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا، ہماری نگاہ غلط چیزیں نہ دیکھیں، ان جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ نگاہوں کی دوسری چیز ہے نگاہوں کی حفاظت۔ ایک بندہ مار رہا تھا تو اس کو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ تم سے کیوں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا؟ وہ کہنے لگا کہ میں دکاندار تھا، ایک دفعہ میرے پاس ایک عورت آئی، وہ مجھے اچھی لگی، میں اس کو دیکھنے لگا، وہ گناہ میرے سامنے آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو دوسری بات نگاہوں کی حفاظت، اور تیسری بات مسواک ہر نماز سے پہلے کرنا، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا۔ جو بندہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرے گا اس کو موت کے وقت ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو کلمہ یاد کرائے گا۔ اس کا اور فائدہ کیا ہے کہ 70 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ جو مسواک کر کے ہم وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں 70 نمازوں کا اجر۔ اور چوتھی چیز ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ہم عادت بنا لیں۔ اور پانچواں جو بندہ صدقہ کرتا رہتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان پہ موت دیتی ہے۔ یعنی صدقہ ضروری نہیں لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، ہزاروں میں، آپ کے پاس 1 روپیہ وہ بھی آپ دے دیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کا اجر پہاڑوں کے برابر کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور چھٹی چیز ہے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ایمان کے موت بندے کو مل جاتی ہے۔ فخر کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، اس پہ فخر کرنا، اس پہ اپنے آپ کو انڈر نہ یعنی بندہ وہ کہتا ہے نا جی دوسری قوموں کو، دوسرے مذاہب والوں کو، نہیں مسلمان ہونے پہ فخر کرنا۔ اور 7واں اذان کا جواب دینا، ہر نماز اذان ہوتی ہے نا، اذان کا جواب دیں، ہر کلمہ جو مؤذن کہتا ہے رپیٹ کریں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب اذان ختم ہو جائے تو درود پاک پڑھیں اور اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھیں۔ جو بندہ ہر نماز کا جو ہر اذان کا جواب دیتا ہے اللہ اس کو بھی ایمان پہ موت دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اور کیونکہ دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح بندے کی زندگی گزرتی ہے نا اس طرح اس کی موت آتی ہے۔ ایک محدث تھے یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیثوں کا ساری زندگی انہوں نے درس دیا، بچوں کو پڑھاتے تھے، احادیث پڑھاتے تھے۔ آخری وقت آ گیا تو اب وہ یعنی وہ آخری وقت میں سکرات الموت ہوتا ہے، موت کا وہ ایک ہو جاتا ہے بندے کے اوپر، تو اب اس میں جو پاس بیٹھے ہوئے طلباء تھے ان کا ایسا کرتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں، وہ حدیث جس میں جو ہے نا وہ اس چیز کا ذکر ہے کہ جب بندہ جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہونا جنت میں چلا جائے گا۔ اب انہوں نے حدیث پڑھی کہ وہ اکثر حدیث پڑھتے تھے کہ مجھ سے عبدالرزاق نے، اور ان سے معمر نے، اور ان سے زہری نے، اور ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور حضرت عائشہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو، اب جو ہی انہوں نے کہا نا آخری بول لا الہ الا اللہ، ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ کیوں کہ وہ ساری عمر اس حدیث کو بیان کرتے، جو ہی ان کا زبان سے کلمہ جاری ہوا تو وہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس لیے جن چیزوں کو ہم زندگی میں رپیٹ کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن میں جو چیزیں ہم رپیٹ کرتے رہتے ہیں نا وہی رات کو خواب میں آتی ہیں، جو ہم بار بار سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواب میں بھی وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم اللہ رسول کی باتیں دن میں کرتے رہیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے، قرآن پڑھیں گے، مطلب ماحول ہمارا ٹھیک رہے گا، پھر آخری وقت میں ہمارا زبان سے کلمہ جاری ہوگا۔ اور اگر ہماری ماحول فضولیات میں میں ایک دفعہ ٹرانسلیٹر تھا، انگلینڈ سے کچھ لڑکے آئے
یہاں تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے، تو مجھے انہوں نے ٹرانسلیٹر بنا دیا۔ تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا یار تم کیسے اس نوجوانی میں 21-22 سال اس کی عمر تھی، ماشاءاللہ آ گئے ہو تبلیغ پہ، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہو، وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا ہم 4 دوست جا رہے تھے گاڑی اپنی پہ فرانس، تو رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، تو ہمارا ایک دوست جو تھا وہ بالکل اس کا وہ بہت زیادہ سویئر ایکسیڈنٹ، اس کو چوٹیں آ گئی، تو وہ اس کا سانس نکل رہا تھا۔ ہم اس کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، اور وہ گانے گا رہا تھا، گانا گاتے گاتے اس کی روح نکل گئی۔ کیوں کہ ہم ہر وقت گانوں کے ماحول میں رہتے تھے، ہر وقت گانے سننا اور سارا کچھ۔ تو اب ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ تھا، اس کی روح ایسے نکلی ہے، اگر ہمارے اوپر یہ حال آ جائے تو ہمارا بھی ایسے ہی انجام ہوگا۔ تو اللہ کی شان تبلیغ والے مل گئے، انہوں نے کہا جی آپ پاکستان جائیں، اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگائیں۔ تو اب میں یہاں پہ آ گیا، ان کا مجھے 89 ڈیز ہو گئے ہیں، 99 دن ہو گئے ہیں، میری تہجد بھی مس نہیں ہوئی، تکبیر اللہ کے ساتھ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھے ماحول میں آئیں گے نا، تو آپ کے اندر خواہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ مجھے اللہ رسول کی تابع داری کرنی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جب بندہ سوچتا ہے نا، بندے کے سامنے جب آخرت آ جاتی ہے، پھر وہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیتا ہے۔